لتھوینیا. جی جی. انہوں نے سوال پوچھے حضور سے پوچھنے کے لکھے. اچھا اچھا. ایک ہی فیملی حضور جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں. پہلا سوال، دو سوال ہیں جی حضور. پہلا لکھا ہے کینسر کی روک تھام کے لیے کیا کوئی سد باب ہے، ایسا مستقل علاج کہ جسم میں کینسر پیدا ہی نہ ہو؟ اصل میں کینسر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب تک یہ گفتگو نہ ہو اس وقت تک اس سوال پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. متفرق وجوہات ہیں جن سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے ایم ڈی آنکولوجسٹ ریسرچ کر رہے ہیں ان سے میری کافی سیٹنگ ہو چکی ہیں مختلف ملکوں میں، امریکہ میں بھی، یہاں بھی. ایک امریکہ سے دوست 2 دفعہ تشریف بھی لا چکے ہیں یہاں. ان کو میں اپنے نظریے بتا کر سمجھا رہا ہوں کہ اس لائن پر آپ ریسرچ کریں. کینسر کا مزاج پہلے سمجھا جائے. قرآن کریم کے حوالے سے بڑا آسان ہے کینسر کو سمجھنا. یہ باغی ہے اور ایسی بغاوت کرتا ہے جیسے شیطان ہو، اور نظام کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے. اور پھر اس کی باتیں لوگ جلدی مان لیتے ہیں، اور جو خوراک خدا تعالیٰ نے باقی جسم کے لیے بنائی ہے وہ یہ استعمال کر جاتا ہے، اور اس کا اثر ہر ایک پر ایک شیطانی حکومت کی طرح چلتا ہے. جہاں یہ پہنچ جائے وہاں اس کے خلاف رد عمل کی طاقتیں رہتی. یہ اس کا مزاج ہے، اور اس مزاج کے نتیجے میں وہ جو خدا تعالیٰ نے قانون کے خلیوں کے اندر ایک اعتدال کا نظام قائم کیا ہوا تھا اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتا. اعتدال کا نظام خدا تعالیٰ نے ایسا قائم فرمایا ہے کہ دانت کو حکم ہے کہ تم نے کس رفتار سے بڑھنا ہے، اور اگر اس رفتار سے وہ بڑھنا بند کر دے تو دانت اگنا بند تھوڑی دیر میں گھس کے ختم ہو جائیں گے. اگر اس حکم کو نہ مانے تو اس رفتار سے بڑھے گا کہ سر سے پار ہو سکتا ہے. اتنی تیز رفتار ہو سکتی ہے اس کی. کیوں رکتا ہے ایک موقع پر آ کر، اور اس کے بعد اس کا توازن ایسا خوبصورت قائم رہتا ہے کہ جتنی گھسائی پٹائی ہو اتنا ہی بڑھتا ہے. یہ وہ اندرونی نظام ہے جو بہت ہی گہرا ہے. اس تک صرف اتنی رسائی ہوئی ہے انسان کی کہ جھانک کے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ نظام ہے. لیکن بعض جگہ جہاں دانت تیز ہونے چاہیے، زیادہ جلدی اگنے چاہیے، ان جانوروں میں زیادہ جلدی اگتے ہیں، اس لیے کسی حادثاتی نتیجے میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی. مثلا وہ جو ہیں بیجرز، انجینئر اینیمل جن کو کہتے ہیں، جو ڈیمز بناتے ہیں، سارے کینیڈا میں انہوں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک ایسا جانور ہے جو کینیڈا کا جانوروں میں سب سے بڑا محسن ہے. بیورز، ہاں بیجرز نہیں، بیور یاد رکھیں. بیور دانتوں سے درخت کاٹ کاٹ کر وہ دریاؤں میں پھینکتا ہے، اور ان کو پہلے ایک طرف سے پانی کا رستہ رہنے دیتا ہے، باقی سارا راستہ آہستہ آہستہ پھر مٹی اٹھا اٹھا کر بیچ میں پھینکتا ہے، گاڑا اپنی دم سے اوپر مارتا ہے. 1000 طریقے پھر چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس کے پتے اور دوسرے پتے لے کر ان کو بیچ میں لگاتا ہے. ایسا مضبوط سیمنٹ کر دیتا ہے کہ جس طرح بہت ہی اعلیٰ درجے کے کسی صناع نے یا انجینئر نے وہ ڈیم بنائی ہو پوری، اور ایک پہلو سے صرف پانی جاری رہنے دیتا ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کنارے پر ایک کونے پر اپنا گھر تعمیر کرتا ہے. ڈیم کا جو لیول ہے وہ فکس ہو گیا ہے، اب شاید پانی دوسری طرف سے نکلتا رہتا ہے. وہ ایسی جگہ تعمیر کرتا ہے کہ اس سے پانی سے ہمیشہ 1-2 فٹ کے فاصلے پر اوپر وہ اس کے رہنے کی جگہ ہو، اور دوسرے جانور ارد گرد سے آ کر اس کو اس کے بچوں کو تنگ نہ کر سکیں. یہ مقصد ہے. یہ تو میں نے ضمن بتایا ہے کہ بیور ہوتا کیا ہے. بیور کے دانت باقی دنیا کی مخلوقات کے دانتوں سے یہ اس حد سے مختلف ہیں کہ اس تیزی سے اگتے ہیں کہ اگر وہ یہ درخت ورخت نہ کاٹے تو اس کے اپنے سر کے پار ہو جائیں. اور اگتے اس لیے ہیں کہ درخت کاٹنے ہی کاٹنے ہیں اس نے.
اس لیے کہ اس کے مزاج میں خدا تعالیٰ نے یہ بات داخل فرمائی ہے اور اس لیے سے وہ ڈیمز بناتا ہے. تو جہاں زیادہ تیز اگنے کی ضرورت تھی وہاں قانون قدرت نے اندر یہ بیچ میں دخل امپرنٹ کر دیا ہے, کمپیوٹرائز میسج رکھ دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہر خلیے میں موجود ہے. اگر اس نظام سے کوئی باغی ہو جائے تو وہ کینسر ہے. جسم کے اندر جو چیز اس نظام سے باغی ہو جائے وہ کینسر ہے. اور کینسر کو پھر شیطانی طور پر حکومت ملتی ہے. شیطان کو کس پر حکومت ملتی ہے؟ قرآن کے اصول کے مطابق جو اس کو اس قسم کے ہوں جو خدا کے بندے نہ رہیں ان پر حکومت ملتی ہے. خدا کے بندوں پر اس کا کوئی غلبہ نہیں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی ڈیزیز سٹیٹ پہلے ہے, کینسر بعد میں ہے. یہ میرا قطعی نتیجہ ہے. اور تجربہ بتاتا ہے کہ وہ دوائیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں مثلا یا اور قسم کی ایسی دوائیں جو براہ راست بیماری کو نوچ پھینکتی ہیں اور جسم کو مقابلے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں دیتی, ان کا جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس نظام سے ایک طرف ہو جاتا ہے جو نظام اس کو جگا کر اپنے کام خود کرنے پر اس کو مجبور رکھتا ہے. یہ جو ہے نا عبادت کا نظام, جسمانی عبادت کا نظام یہ ہے کہ تمہیں خطرہ ہو تو اٹھو اور مقررہ رستوں پر کوشش کر کے اپنا علاج خود کرو. وہ جس کو عادت پڑ جاتی ہے گود میں اٹھنے کی اور دوسروں کے سہارے زندہ رہنے کی, ان میں رفتہ رفتہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسے بیمار جسم پر جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ کیا بیماری آئی ہے اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے, شیطان کے دخل دینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب شیطان اس پہ حکومت کرتا ہے تو وہ اس کی حکومت کو بھی قبول کرتا ہے, اس کے خلاف مقابلے کی طاقت نہیں ہے. غلط چیزوں کے خلاف مقابلے کی طاقت نہ ہونا یہ گناہ ہے. سمجھے ہیں؟ کمزور انسان جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی اس طاقت کو کھو بیٹھتا ہے کہ گناہوں کے خلاف رد عمل کرے اور ان کی بات نہ مانے. جس جسم کو یہاں گناہ سے مراد سمجھ لیں بیکٹیریا کے حملے یا دوسری چیزیں ہیں, زہروں کے اور بعض بیماریوں کے حملے, یہ جسم کے گناہ ہیں, اس کو نہیں کرنے چاہیے. مگر جسم کو طاقت نہیں ہے ان کے خلاف مقابلے کی, اس لیے کہ کوئی اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے, اور جو طاقت تھی وہ رفتہ رفتہ بدم پڑ گئی. تو جب ناجائز چیز کے خلاف مدافعت کی طاقت ختم ہو جائے اور اس کو جسمانی اصطلاح میں بات کریں تو ایسے موقع پر جو ناجائز باتوں کے خلاف باغی ہو اس سے مزاج مل جاتا ہے اور اس کو حکومت کا موقع ملتا ہے. اس کے خلاف طاقت نہیں رہتی. پھر وہ بھی ناجائز چیز ہے, کینسر کا وجود ناجائز ہے, لیکن جس جسم کو بیماریوں کے خلاف مقابلے کی عادت ہی نہیں رہی وہ کینسر کے خلاف کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ یہ وہ مضمون ہے جو کینسر کو اچھی طرح شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے. اس پہلو سے جب میں نے ان سے بات کی, مجھے پہلی دفعہ ان سے یہ پتہ چلا, انہوں نے کہا یہ بات 100% درست اس لیے ہے کہ ہر انسانی جسم میں کینسر کے مادے ہوتے ہیں اور جسم کیونکہ مقابلہ کرتا ہے اس لیے اس کو بڑھنے نہیں دیتا. وہ جسم جو کینسر کے مقابلے کی یعنی ایسی قسم کی بیماریوں کی جو جسم میں رہنے کا حق نہیں رکھتی, مقابلے کی طاقت چھوڑ دیتا ہے, اس پر پھر یہ کینسر کے موجود ذرات اور رجحانات قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے کینسر کی وجہ. تو اس کے لیے کوئی ایک ایسی دوا جو پینیسیا کا کام کرے نہیں ہو سکتی. ہر ایک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا. بعض لوگوں کی عادتیں ایسی ہیں, بعضوں کی بچپن سے غذائیں یا دیکھ بھال کی طرز ایسی ہے, بعض بیماریوں نے بعض باتوں چیزوں کو کمزور کیا ہے, کہیں امینو اینٹی بایوٹکس کے اثرات ہیں.
علامتوں کے بغیر ہم نہیں پہچان سکتے کہ اس بیماری کو کا جسم میں شعور پیدا کرنے کے لیے، جسم میں جب تک شعور نہ ہو اس وقت تک کوشش نہیں ہو سکتی. اس بیماری کا شعور پیدا کرنے کے لیے، اس بیماری کو پہچاننے کے لیے، اس پیغام کے لیے کہ یہ تمہاری مخالف ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اور رد عمل پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک اکیلی دوا نہیں ہے. اس کے لیے لازماً مختلف دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی. لیکن اس مضمون پر غور کر کے میں نے ایک اور ترکیب سوچی ہے جس پر ہمارے احمدی آنکولوجسٹ کام کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے تجربے میں یہ ہے کہ کینسر ایک قسم کا جو آتا ہے تو دوسرے قسم کے کینسر کو اس میں گنجائش نہیں ہوتی اس جسم پہ قبضہ کرنے کی. ایک ہی بادشاہ بنا رہتا ہے اور شیطانوں میں آپس میں بھی بڑی مخالفت ہوتی ہے. تو اگر ایسے مریض کو جس کے جسم میں ایسا کینسر ہے جو کسی دوا کے قابو نہیں آتا، ایک اور ایسا کینسر داخل کیا جائے اس کے مریض کے جسم میں جو ایسا ہی مزاج رکھتا ہو، اور اگر کوئی طریقہ ہو اس کو اندر داخل کر کر آپس میں لڑانے کا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے مر جائیں گے. کم سے کم اتنی کمزور پڑ جائیں گی دونوں کی طاقتیں کہ جسم پھر بحال ہو سکتا ہے. یہ محض ایک نظریہ ہے، اس پر کوئی میرا تجربہ نہیں. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. شریعوں کے ذکر میں فرماتا ہے کہ ایک خدا تعالیٰ یہ علاج کرتا ہے کہ ان خبیثوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح افضل نے کینسر میں تو نہیں مگر ایک اور بیماری میں خود یہ طریق ایجاد کر کے اس کو فائدہ مند دیکھا اور ثابت کیا. سل کے ایسے مریض تھے جو عام دواؤں کے قابو میں نہیں رہے تھے اور روزمرہ کی زندگی کافی تکلیف السر بن رہے تھے اور کافی تکلیف دہ صورتحال تھی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرٹیفیشلی ٹانگ پر ایک ایسا السر پیدا کیا جو بہت تکلیف دے رہا تھا. سارے جسم کی توجہ اس طرف ہو گئی اور سل کے اندر جو السر پیدا کرنے کا مادہ تھا وہ خاموش ہو گیا اس کے مقابلے پر. اور ایسے مریض نے ٹانگ کی تکلیف کے ساتھ گزارا کر لیا مگر وہ جو خوفناک چیز تھی اندر اس سے اس کو بچت ہو گئی. حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اس طرف کہیں اشارہ کیا ہے، مجھے اب یاد نہیں کہ کب میں نے پڑھا تھا لیکن اب باتوں میں مجھے یاد آ گیا ہے کہ مضمون یہی ہے. یہ بھی ایک قسم کا علاج بالمثل ہے. ہوں کہتے کہ علاج بالمثل ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کا علاج بالمثل ہے. بیماری کا علاج ہم تو بہت خفیف کر کے دواؤں کو، بیماری کا اثرات کو پھر رد عمل سے کرتے ہیں، مگر اگر ظاہری بیماری کا ظاہری بیماری سے علاج کیا جائے تو یہ بھی ایک بالمثل کی قسم ہے. تو کینسر پہ میرا خیال ہے اس قسم کی تحقیق ہونی ضروری ہے. دوسرے میں نے آپ کو سلیشیا سے متعلق بتایا تھا، اس کے ایڈز پر اثرات، بعض اور بیماریوں میں بھی اس کے بڑے اچھے نتائج ظاہر ہوئے ہیں. اب کیوں نہیں یہ یہاں جو ایڈز کا سینٹر ہے ان کے پاس وفد بنا کے جا کے ان کو دوا دیں، اور بے شک شروع میں نام نہ بتائیں لیکن ان کو کہیں کہ ہم آپ کو بعض مریضوں پر کنٹرولڈ تجربے کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اجازت دیں. تو وہاں اگر آپ کر کے دیکھیں تو اگر یہ ریکگنائز ہو جائے تو بنی نوع انسان کو کافی فائدہ پہنچے گا اور ہے مفت کا علاج ہے. جی آپ فرمائیے کیا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟